آگے اب ہم چوتھے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوبہ اور سب سے پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ نیکی تو وہی ہے جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہو، اس کو قربان کر دیا جائے اللہ کے لیے۔ یعنی جن چیزوں کی وجہ سے اللہ کے دین میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو، نماز پڑھنے میں، اللہ کے دینی کام کرنے میں، تو آپ جو ہے اس چیز کو قربان کر دیجئے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ صدقہ اور خیرات میں بھی ہمیں اچھا اور بہترین مال دینا چاہیے، یہی سب سے اچھی اور سب سے بڑی نیکی ہے۔ پھر اس میں کعبے کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ جو بنایا ہے وہ سب سے پہلا گھر ہے دنیا کا۔ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ظاہر ہوا تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تو سب سے پہلا گھر دنیا کا جو ہے وہ کعبہ ہے، جو قرآن میں اللہ نے چوتھے پارے میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ پہلا گھر ہے جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، ببکہ جو کہ مکے میں ہے۔ پھر اللہ نے کعبۃ اللہ کی بنیاد کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد حج کی فرضیت عطا فرمائی۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، بیت اللہ کا حج، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ طاقت سے مراد یہ ہے کہ وہاں سواری کا سادھن ہو، اپنے گھر والوں کے لیے خرچے کے پیسے ہوں، بیوی بچوں کے خرچے کے لیے پیسے بھی ہوں، راستہ پرامن ہو، وہاں جا کر کے سارا خرچہ اٹھا سکتا ہو۔ اور استطاعت، طاقت کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں بھی طاقت ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہیں تو آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے، جو اللہ نے اس آیت میں ثابت کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور پورا کا پورا ڈرو، حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رستی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے، آپسی اختلاف کو دور کرنے کا، آپسی دشمنی کو دور کرنے کا، متحد ہونے کا حکم دیا ہے کہ کلمت اللہ کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ، فرقے بازی نہ کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب تم میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، یعنی تم تقوی اختیار کرنے لگو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تو چاہیے کہ تم جو ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو ہر وقت لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتی رہے، برائیوں سے روکتی رہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بھی کی ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو کیونکہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں چوتھے پارے میں غزوہ احد کا ذکر کیا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب تم صبح قتال یعنی جہاد کے لیے نکلے تھے۔ یہ ذکر ہے جنگ احد کا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی تو دشمنان اسلام نے سن 3 ہجری میں ایک بہت بڑا 3000 کا لشکر تیار کر کے مدینے پر چڑھائی کر دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت صحابہ کے لشکر کو لے کر کے نکلے تھے، جس میں شروعات میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن چند صحابہ کی وہ غلطی کی بنا پر جو پہاڑ کے اوپر لگائے گئے تھے وہ وہاں سے مال غنیمت لینے کے چکر میں ہٹ گئے تھے، جس کی بنا پر بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور وہ فتح لگ بھگ شکست میں بدل گئی تھی، جس کا ذکر ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ غزوہ بدر کا بھی اس میں ذکر ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بہت سی چیزوں پر اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے مدد کی تھی، اس کو یاد کرا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر فرمایا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو لیٹتے بیٹھتے اور پہلوؤں پر لیٹتے ہوئے اور اللہ کی بڑائی ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کا خلاصہ تھا۔ آگے اسی چوتھے پارے میں سورہ نساء کا بھی کچھ حصہ ہے۔ سورہ نساء، جس نساء کے معنی آتے ہیں عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے نام پر اس سورت کا نام نساء رکھا۔ یہ اللہ کی بڑی
مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں اتاری، لیکن عورتوں کے حقوق کا اتنا خیال رکھا کہ عورتوں کے نام سے ہی اللہ نے سورہ نساء نازل فرمائی، اس کا نام سورہ نساء رکھا۔ سورہ نساء میں اللہ نے عورتوں کے حقوق کو بہت ہی واضح اور بہت ہی بلیغ اور دقیق انداز میں بیان کیا ہے۔ وراثت کا ذکر کیا ہے۔ وراثت اس سے پہلے اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم میں نہیں تھی۔ اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا حصہ خاص طور پہ بیان کیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ 2 عورتوں کے برابر مردوں کو حصہ ملے گا، یعنی عورتوں کا حصہ سب سے پہلے نکلے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں اس صورت کے اندر۔ میراث کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات کا آخر میں 4 پارے میں آخر میں محرمات کا ذکر کیا ہے، یعنی ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ عام طور پر نکاح جو ہوتا ہے 3 چیزوں کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ کسی لڑکی سے خونی رشتہ ہو، یعنی ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بھتیجی ہو، بھانجی ہو، ان سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح نکاح حرام ہوتا ہے رضاعت کی وجہ سے، یعنی کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا ہے تو اب وہ عورت اس بچے پر حرام ہے۔ اس عورت کی جو بچیاں پیدا ہوں گی یا جو بچے پیدا ہوں گے تو اس دودھ پلائے ہوئے بچے سے نکاح حرام ہو جائے گا۔ یہ حرمت رضاعت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے حرمت مصاہرات، یعنی شادی کے بعد جو ہے نکاح حرام ہو جائے، یعنی کسی لڑکی سے کسی نے شادی کر لی تو جائز ہے، لیکن اب اس لڑکی کی موجودگی میں اپنی ساس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اپنی سالی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح لڑکی کی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا، لڑکی کی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں حرمت مصاہرت ثابت ہو گئی۔ یہ 4 پارے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ کل 5ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو